ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جو کہ اللہ کے حبیب بھی ہیں اور اللہ کے خلیل بھی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ہی پیاری اور خوبصورت جماعت عطا کی جو کہ آپ کے صحابہ کرام پر مشتمل تھی، اور یہ وہ عظیم جماعت تھی کہ جس کے تذکرے اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے سے ہی سابقہ کتابوں کے اندر بھی نازل فرمائے، اور قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، ان کی مثالیں، ان کی باتیں، ان کے تذکرے تورات میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے تذکرے پڑھ پڑھ کر اپنی امت کو سناتے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ تذکرے اپنی امت کو پڑھ کر سنائے۔ اور قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے ہے، ہم اس قرآن کو پڑھنے والے لوگ ہیں، اس قرآن میں بھی جا بجا اس جماعت کے تذکرے، ان کی صفات اور ان کا طرز زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق، یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالی نے الگ صفات سے نوازا، بڑی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو فرما گئے اللہ اللہ فی اصحابی، میری امت کے لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر سفارش کرتا ہوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے خبردار رہنا، ان کے بارے میں دل میں ملال نہ لانا، کوئی منفی باتیں، منفی سوچیں، ان کے بارے میں اپنے ذہنوں کے اندر غلط باتیں، فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا، نہیں، اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا
کہ میرے صحابہ کو تکلیف دینا ایسے ہی ہے جیسے مجھے تکلیف دینا ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے ایمان والے مردوں عورتوں کو تکلیف دینے والے ان کا تعلق پھر ایمان والوں سے نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں، مومن مردوں کو مومن عورتوں کو، اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے میرے عزیزو؟ ہم تو آج کے دور کے انتہائی گناہگار مسلمان ہیں، اور ہم ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں اپنی زبانوں پر کوئی غلط بات لائیں، اپنے ذہنوں میں ان کے بارے میں کچھ سوچیں، ہمارا ضمیر اس کی ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے ضمیر کو سوچنا چاہیے نا، ایک تو ہے نا دینی اور شرعی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اور اقدار و روایات کے لحاظ سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہاں وہ اور کہاں ہم۔ یہ جو ایام گزر رہے ہیں ذی الحج کے، گزشتہ خطبے میں ہم نے مختصر سا تذکرہ کیا تھا ایک خوبصورت شخصیت کا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بالکل الگ صفات کے حامل تھے۔ یہ جو ایام گزر رہے ہیں، ان ایام میں ایک اور عظیم المرتبہ ہستی کا ذکر خیر، اور وہ ہے اسلام کے عظیم محسن اور بڑی عظیم الشان صفات کے حامل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی نے اسلام کو یہ ایسا ہیرا عطا کیا کہ اس کا تذکرہ اپنے بھی کرتے ہیں بیگانے بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے جو امت مسلمہ کو ایک بڑا خوبصورت نظام حکومت دیا اور ایک بڑا خوبصورت پیٹرن دیا، آج غیر مسلم اقوام بھی اس کو فالو کر کے اس کے نتائج اور ثمرات کو حاصل کر رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان چند افراد میں سے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ ان کے والد نے ان پر بڑی محنت کی اور خوب ان کو اس لحاظ سے تیار کیا تاکہ اپنی قوم کی قیادت کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو ہر طرف سے مشکلات، آپ علیہ السلام کو مشکلات نے گھیر لیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر جو ظلم ڈھایا جاتا وہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے حالات میں اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا بندہ ملے جو میرا دست و بازو بنے۔ آپ علیہ السلام نے مکہ کے ہر فرد پر نظر دوڑائی، لیکن آپ کو پورے مکہ میں صرف 2 افراد نظر آئے۔ 2 افراد، ایک ہے عمر بن ہشام اور دوسرا ہے عمر بن خطاب۔ اب جب آپ نے نظر دوڑائی اور یہ 2 آپ کی نظر انتخاب میں آئے نا، تو اب آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے کہا اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک عمر بن ہشام او عمر بن الخطاب۔ اے اللہ میری نگاہ میں یہ 2 آدمی ہیں، ان دونوں میں سے اب تجھے جو زیادہ پسند ہے اس کو اسلام کی قبولیت کی توفیق دے کر اس کے ذریعے یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی کی نگاہ میں سارے مکہ میں سے کتنے افراد؟ صرف 2۔ اب ان دونوں میں سے چناؤ فائنل کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ اور اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے تو یہ 2 ہی نظر آتے ہیں، اب ان دونوں میں سے تجھے جو زیادہ پسند ہے نا اس کو اسلام کی توفیق دے کر اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر دے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے
رہنمائی ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ایک روز اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اللہ مجھے تو ان دونوں میں سے خاص طور پر عمر بن خطاب ہی نظر آتا ہے۔ اللہ عمر بن ہشام جو بعد میں ابو جہل کہلایا، اللہ وہ نہیں، مجھے کون پسند آ گیا ہے؟ عمر بن خطاب۔ دعا ہوئی، اللہ نے بھی آپ کے دل میں یہ بات ڈالی، آپ کی زبان سے جاری ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہمارا پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات کرتا ہی نہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر بات ہی تب کرتے ہیں جب اللہ وحی کر دیتا ہے۔ گویا یوں جان لیجئے عمر بن خطاب اللہ کی بھی پسند اور رسول کی بھی پسند، عمر بن خطاب اللہ کا بھی انتخاب اور رسول پاک کا بھی انتخاب۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، ایک الگ پوری داستان ہے۔ اچھا اب مسلمان ہوئے نا تو اب سارے مکہ کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ہوا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ سے، عبداللہ کون سا ایسا بندہ ہے جس کو میں بات بتاؤں تو فوراً پورے مکہ میں ایک دھوم مچا دے؟ ہوتے ہیں نا بعض ڈوڈوگی بجانے والے، ادھر بات کرو تو فوراً آگے جناب نشر کر دیتے ہیں، کوئی بندہ ایسا ڈھونڈو۔ انہوں نے کہا ہاں ایک ہے، جمیل جمحی نام کا آدمی ہے، لو بس بات کرنے کی دیر ہے تو چند منٹ بعد دیکھو بنتا کیا ہے۔ لو جی سیدنا عمر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو لیا، اس کے پاس چلے گئے اور جا کے اس سے بات کی، اس کو کہا تجھے پتا ہے انی قد اسلمت، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لو جی اس نے آگے جواب دینے کی بجائے نا فوراً کپڑے سمیٹے دوڑ لگا دی۔ عبداللہ بن عمر اور عمر یہ باپ بیٹا اس کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، وہ فوراً سیدھا کعبہ بیت اللہ شریف اس کے دروازے پہ پہنچا اور شور مچا دیا، ہاں قریشیوں کوئی خبر پتہ چلی؟ میرے پاس ایک خبر ہے، ہاں ہاں عمر جو ہے بے دین ہو گیا۔ پیچھے سے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، انی قد اسلمت وآمنت باللہ وصدقت رسولا، اللہ کی قسم میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ کے رسول کی میں نے تصدیق کر دی ہے۔ تو یہ بات کرنے کی دیر تھی، مکہ والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہو گئے، سب نے یک بار کی حملہ کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جاہو جلال والے، جسمانی لحاظ سے بڑے مضبوط، صبح لڑائی شروع ہوئی، دوپہر تک لڑائی چلتی رہی، حتیٰ کہ اکیلا بندہ تھک کے بیٹھ گیا اور ایک خوبصورت جملہ کہا مکہ والو میں اکیلا ہوں، اللہ کی قسم اگر ہم 300 افراد ہو نا تو پھر یا تم ہتھیار پھینکو گے یا پھر ہم ہتھیار پھینکیں گے، صرف 300 بندہ مجھے مل جائے تو میں تمہیں مکہ کے اندر اس طرح سے ہنڈا گردی نہ کرنے دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد گھر جا کے بیٹھ گئے اور اب منصوبے بن رہے ہیں کیا کہ عمر کو قتل کر دیا جائے۔ لوگوں کا ایک طوفان اور ایک اکٹھ بڑھ رہے گھر کی طرف۔ ایک چودھری عاص بن وائل وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گیا۔ عمر کیا بات ہے، یہ کیا میں منظر دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا بات تو تیرے سامنے ہی ہے۔ سیدنا عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں نے قبول کر لیا ہے، اب یہ میری قوم تیری قوم میری دشمن بن گئی ہے۔ وہ کہنے لگا تجھ تک کوئی بھی نہیں پہنچے گا، جہاں میں نے تجھے امان دی۔ باہر نکلا، دیکھا آگے سے قوم بڑھ رہی ہے گھر کی طرف، ہاں بھائی کدھر؟ کہنے لگے عمر کی خبر لینے جا رہے ہیں۔ کہنے لگا جاؤ واپس چلے جاؤ، تم میں سے کوئی بندہ عمر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ میں نے اس کو امان دے دی ہے۔ وہاں سے سارے واپس پلٹ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنا خوبصورت انتظام کیا، ایک ہی بندہ ڈٹ گیا،
اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ محفوظ اور سلامت. اب اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دن بدن اسلام کو عزت عطا کرنا شروع کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں پہلے چھپ چھپا کر نماز پڑھتے، اس کے بعد آپ علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو کر صحابہ کو لے کر مکہ بیت اللہ کے اندر جا کر نماز ادا فرماتے، اور آہستہ آہستہ دن بدن یہ سلسلے چلتے رہے. اسی لیے صحابہ کرام متعدد صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا نا، اللہ نے دن بدن اسلام کی عزت میں یہ اضافہ کیا. کیوں نہ ہوتا، دعائے رسول تھی. اللہ کے نبی نے دعا یہ کہ اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو کیا عطا کر؟ عزت. اور اللہ نے دعا قبول کی. عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے دن بدن اسلام کو عزت ملتی چلی گئی. یہ تو زمین پر انتظام ہے، اور آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے. اور یہاں تک فرمایا لوگو لو کان بعدی نبی لکان عمر، اب میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آنا، اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بعض اوقات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے. مثلا مشورہ دیا اللہ کے نبی کتنا ہی اچھا ہو کہ جب ہم طواف کریں نا تو طواف کے بعد ہم مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کر لیا کریں. کس کا مشورہ ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کا. مشورہ دیا ادھر زمین پہ. عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو اللہ نے موافقت فرمائی اور حکم جاری کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. ہر عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، حتیٰ کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے والا جب تک طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا. یہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. اور آج ہر کوئی وہ 2 رکعت پڑھتا ہے. کوئی سنی مسلمان وہاں طواف کرے، کوئی شیعہ کرے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ طواف پورا کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے. اس لیے جس کی موافقت میں رب نے قرآن اتارا نا، اس کے بارے میں دل میں منفی بات نہیں لانی. اس کا نام لکھ کر زمین پہ رکھ کے اس پہ پاؤں نہیں رکھنے. اس کا نام لکھ کر کتے کی گردن میں نہیں ڈالنا. ایسی گستاخی نہ کرنی ہے، نہ اس کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ وہ تو وہ ہے جس کی موافقت عرش بری سے رب تعالیٰ نے کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آپ کی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں اور مطالبہ کر رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں. کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی جی ہمیں بھی کچھ دیں، اتنی دولت اللہ نے آپ کو عطا کر دی، اتنی فتوحات. صحابہ کرام کے گھروں میں تو دولت کی ریل پیل ہے. صحابیات دیکھو نا سونے کے کنگن پہنے پھر رہی ہیں، ہمیں بھی کچھ دیں. بات چیت جاری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا پوچھو کون ہے؟ آواز آئی گھر سے، کون؟ کہا عمر. فوراً ساری کی ساری ازواج مطہرات اٹھی، کپڑوں کو سمیٹا تو بھاگ کے اندر حجروں میں چلی گئی. عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت ملی، آئے، تشریف لائے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو جب حاضر ہوئے نا تو اللہ کے نبی آگے سے مسکرا رہے ہیں، اللہ کے نبی ہنس رہے ہیں. سیدنا عمر کہنے لگے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہی رکھے. کیوں مسکرا رہے ہیں آپ؟ مجھے بھی تو بتائیں. پھر اللہ کے نبی نے بات بتائی کہ عمر میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ تیری مائیں میری ازواج یہاں بیٹھی مجھ سے تکرار کر رہی تھیں، بات چیت کر رہی تھیں اور جھگڑ رہی تھیں، ہمیں بھی کچھ دیں.
ہمارے لیے بھی کچھ انتظام کریں. تو جب تیری آواز سنی نا تو بھاگ کے اندر چلی گئی. اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا کرنے لگے؟ فرمانے لگے قاتلہن اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، یہ کیسی ہیں، مجھ سے اتنا ڈرتی ہیں، میرا اتنا خیال کرتی ہیں، ان کو تو آپ کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، آپ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، ان کو آپ کا احترام زیادہ کرنا چاہیے. اور آپ نے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، ان کو نصیحت کرنا شروع کر دی. آپ کی ازواج میں سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی عمر ہمارے لیے نصیحت کرنے کو اللہ کے نبی کافی ہیں، آپ ہمیں نصیحت کیوں کرتے ہو، آپ ہمیں نصیحت نہ کرو. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم خوف ہی نہیں کھاتی، تم خیال ہی نہیں کرتی، تمہاری آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے، تم ان کو عام سمجھتی ہو کہ ہمارا شوہر ہی ہے نا. تو وہ کہنے لگی بات یہ ہے ہم اس لیے جرأت کر جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی بڑے نرم مزاج ہیں، اللہ کے نبی سے سختی نہیں کرتے، اور آپ تو بڑے غصے والے ہو، اور آپ خیال ہی نہیں پھر کرتے، جب غصے میں آتے ہیں تو ڈانٹ پلا دیتے ہیں. لو جی یہ بات چیت ہوئی نا تو پھر سیدنا عمر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ خیال کرو کہیں اللہ سبحانہ و تعالی یہ نہ ہو کہ تمہاری قسمت بدل دے اور اللہ تمہیں اپنے نبی سے طلاق دلوا دے اور تمہاری جگہ اور عورتیں اللہ کے نبی کے نکاح میں آ جائیں. لو جی یہاں پر زمین پہ اللہ کے نبی کے گھر میں مدینے میں یہ بات ہو رہی ہے اور آسمان سے قرآن آ گیا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اے میرے نبی کی ازواج غور سے سنو، اگر تمہارا میرے نبی کے ساتھ یہ رویہ رہا تو نبی تمہیں طلاق نہیں دے گا، اللہ تمہیں طلاق دے کر اپنے نبی کے نکاح سے فارغ کر دے گا اور تمہاری جگہ اور عورتوں کو لے آئے گا. تو دیکھیے اور بھی کئی ایک واقعات ہیں. غزوہ بدر میں قیدی بن گئے 70، مشورہ ہو رہا ہے ہاں بھی کیا کرنا ہے، کسی نے کوئی مشورہ کسی نے کوئی مشورہ. ہاں عمر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی جی مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے سب سے پہلے میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کریں، عثمان کے حوالے کریں، علی کے حوالے کریں اور باقیوں کے بھی، اور حکم جاری فرما دے کہ ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا دے، کیونکہ ہمارے لیے آپ کی محبت ہی سب کچھ ہے. یہ آپ کے مقابلے کے لیے نکلے، رشتہ داریاں سب پیچھے، آپ ہی سب سے مقدم ہے. سیدنا ابو بکر کا مشورہ بہت پسند آیا، فدیہ لیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات آئی نا. اب ہوا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے اور دونوں رو رہے ہیں. اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور آ کے کہا اللہ کے نبی آپ اور آپ کا ساتھی آپ دونوں رو رہے ہیں، مجھے بھی تو بتائیں رونے کی وجہ کیا ہے، میں بھی رو لوں، اگر رونا نہ آئے چلو رونے جیسی شکل ہی بنا لو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے کیا بتاؤں، رونے کی وجہ یہ ہے میں نے جو مشورہ کیا بدر کے قیدیوں کے بارے میں، زمین پہ جو مشورہ تو نے دیا عرش بری پہ اللہ نے اس مشورے کو پسند کیا. اور میں دیکھ رہا ہوں یہ جو قریب میں درخت ہے اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب آن پہنچا تھا، اگر عذاب کی لپیٹ میں ہم آ جاتے تو عمر تیرے سوا کوئی بھی نہ بچتا. سورہ انفال اتری لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا کہ تم نے فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنا ہے، اگر یہ پہلے سے فیصلہ نہ ہوتا تو تم نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آ جاتا. تو آپ غور کیجئے زمین پہ مشورے عمر کے ہیں، عرش بری سے موافقت رب تعالیٰ کی ہے. اور پہاڑ پہ کھڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں. احد نے لرزنا شروع کر دیا،
ہمارے پیارے نبی نے احد کے اوپر اپنا قدم مارا اور کہا اثبت احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد رک جا، تھم جا، لرز نہ، حرکت نہ کر، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ کون ہے 2 شہید؟ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر آپ دیکھیے ہر غزوے میں اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ، ہر موقع پہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو متعدد مرتبہ خواب آئے۔ ایک مرتبہ خواب آیا، آپ نے دیکھا خواب میں لوگوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیص سینے تک ہے، کسی کی پیٹ تک، کسی کی گھٹنوں تک، کسی کی نیچے پاؤں تک، اور آپ نے فرمایا ایک کو میں نے دیکھا، وہ تھا عمر، قمیص اس کی اتنی لمبی تھی کہ وہ چل رہا تھا اور وہ پیچھے سے گھسٹتی آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے خواب بیان کیا، صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک اس کی تعبیر ہے دین۔ دین کے اندر عمر اتنا پکا ہے، اللہ نے اس کو جو دین کی قمیص پہنائی ہے نا وہ اتنی طویل ہے، عمر آگے آگے چلتا ہے اور قمیص پیچھے سے گھسٹتی ہوئی آتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر دودھ پینے کی اس کے خواب کو بیان کیا کہ میں نے دودھ پکڑایا، اتنا میں نے دودھ پیا کہ میرے ناخنوں میں اس کی تری مجھے محسوس ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے تھما دیا عمر کو، عمر نے پیا اور خوب سیروں کے پیا۔ آپ کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ فرمایا میں تعبیر کرتا ہوں کہ اللہ عمر کو علم عطا کرے گا، علم کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے بالا تر، برتر۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے، وقت آخر تک ساتھ رہے۔ کتنا مشہور ہے وہ واقعہ، اللہ کے نبی کی وفات کی اطلاع ملی، عمر رضی اللہ تشریف لائے، تلوار نکال لی، محبت رسول کے اندر اتنے سرشار۔ ایک روز اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، واہ سبحان اللہ کیا مناظر ہوں گے، عمر کا ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ میں ہے اور ٹہل رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا واللہ انت احب الی الا من نفسی، اللہ کے نبی جی آپ مجھے بڑے ہی پیارے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ کھڑا آدمی ہوں، صاف بات کرتا ہوں، جتنی اپنی جان سے محبت ہے نا اتنی نہیں، اس سے کم باقی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ سنو میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرے۔ فوراً عمر رضی اللہ عنہ بولے اللہ کے نبی جی مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے۔ فوراً سرٹیفکیٹ ملا الان یا عمر، ہاں عمر اب تو پکا مومن بن چکا ہے۔ تو محبت رسول میں سرشار خبر ملی، اللہ کے نبی وفات پا گئے، تلوار میان سے نکال لی، کہا جو کہے گا اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میں سننا گوارا ہی نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں۔ اس قدر محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ تعالی نے بھی عجیب حسن اتفاق رکھے، ہمارے پیارے نبی کی بھی وفات کے وقت عمر 63 سال اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی وفات کے وقت 63 سال اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی وفات کے وقت 63 سال۔ وقت میرے عزیزوں اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید آگے بات کروں، ابھی شہادت کا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا، کچھ مزید باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان عظیم المرتبہ ہستیوں کے ساتھ دلی طور پر محبت نصیب فرمائے اور اپنے دلوں کو ان کی محبتوں سے سرشار رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ایک دو باتیں ہیں میرے عزیزوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعے کے حوالے سے میں موقع الحمدللہ آپ کو توجہ دلاتا ہوں. آج کل بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ بہت سارے احباب تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. یاد رہے کہ جمعہ صرف 2 رکعت نماز پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ جمعے سے پہلے خطبہ بھی ہے. اس خطبے کو سماعت کرنا اور غور سے اس کو سننا اور اس دوران کسی بھی قسم کی حرکت تک نہ کرنا کہ آپ تنکوں سے کھیلنا شروع کر دیں، آپ اپنی توجہ ادھر ادھر کریں، ایسی کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اس کا اجر کس قدر زیادہ ہے کہ آپ جمعے کے لیے بروقت تشریف لائیں اور تمام کے تمام مسنون اعمال سر انجام دیں، پھر امام کے قریب ہو کر بیٹھیں، یعنی اول وقت میں آئیں، غور سے باتوں کو سنیں. اب آپ دیکھیں نا کتنی اہمیت کی حامل باتیں ہوتی ہیں. صحابہ کرام کے تذکرے سن کر ویسے ہی ایمان اللہ کے فضل سے بڑھتا ہے. میں عرض کروں میرے عزیزوں، صحابہ کرام کی سیرتوں پر مشتمل کتب کا مطالعہ کیا کریں. آج تو کتابوں تک رسائی کوئی مشکل نہیں رہی، نیٹ پر ساری کتابیں الحمدللہ آپ کو مل جائیں گی. سیرت عمر فاروق کے نام سے، خلفائے راشدین کی سیرت کے نام سے آپ کتابیں نکالیں، پڑھیں، دیکھیں. سچی بات ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. چلے موقع نہیں ملتا تو دروس میں خطبات میں موقع ملتا ہے. اب خطبہ جمعہ کے اندر آپ توجہ سے یہ ساری باتیں سنیں، غور کر کے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سبق لے کے اٹھیں. تو جب یہ آپ سارا کام کرتے ہیں، سنت کے مطابق سارے عمل کیے، غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، تیل لگایا، اور اس کے بعد قدموں پہ چل کے آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائے، اور پھر یوں آپ امام کے قریب ہو کر ساری باتوں کو غور سے توجہ سے سنتے ہیں اور کسی بھی قسم کے بے توجہی کا شکار نہیں ہوتے. پھر نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر جب آپ واپس گھر کو جاتے ہیں نا تو ہر قدم کے اٹھانے اور رکھنے پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے رکھنے کا اور 1 سال کی راتوں میں تہجد پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. کتنا وقت لگ جائے گا؟ چلو میں کہوں 1 گھنٹہ لگ جائے گا، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا، 1.25 گھنٹہ چلو لگ جائے. تو میرے عزیزوں اگر 1 گھنٹے میں ہمیں اتنا بڑا اجر مل رہا ہے تو ہمیں اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے. اس لیے میں گزارش کروں گا میرے تمام بھائی جو بعد میں بھی تشریف لاتے ہیں، کوشش کر کے تھوڑی ہمت کر کے ذرا بر وقت تشریف لایا کریں. یقین جانیے یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں اب عرض کروں گا کہ یہ نا سورہ یوسف اور سورہ نحل جیسی لمبی سورتیں فجر میں پڑھتے، کیا مقصد ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ نمازی شریک ہو جائیں. یقین جانیے میرے جیسے ناچیز بندے اللہ کے، میں بھی یہی دیکھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ احباب آ جائیں تاکہ وہ جو نماز جمعہ والی کاپی ہے نا، رجسٹر حاضری والا، فرشتوں نے جس میں حاضری لگانی ہے اور اللہ کے گھر کے دروازے میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، چلو وہ فلاں بندہ بھی اپنا نام لکھوا لے، فلاں بھی. لیکن میرے عزیزوں میں بھی نوٹ کرتا ہوں 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ تک انتظار ہوتا ہے، لیکن پھر آخر میں آ ہی جاتا ہوں. اس لیے آپ کوشش کریں 12:30 کا ذہن میں رکھ کے اس سے پہلے ہی آنے کی کوشش کریں. آگے سورہ کہف پڑھ لیں، نفل نوافل پڑھ لیں، دعائیں کر لیں تاکہ بر وقت جمعہ ہو اور آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری طرح اول تا آخر اس سے مستفید ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسری گزارش یہ ہے، اس وقت میڈیا کے اوپر ایک کیس بڑا گردش کر رہا ہے اور اس میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے. ایک لڑکی کے جس کا قتل ہوا اور اس کا کیس اس قدر ہائی لائٹ ہوا کہ وزیر اعظم تک نے اس کا نوٹس لے لیا. ٹھیک ہے یہ حکومتی معاملات ہیں، لیکن ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہم اپنی عزتوں کے محافظ خود بنیں. کسی ذہنی مریض اور اس طرح کے جناب جو لوگ ہیں، وہ نوجوان نسل جو آج اللہ تعالیٰ معاف کرے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر تباہی کے دھانے پر ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہماری قوم کی
نوجوان نسل بالخصوص لڑکیوں بیٹیوں کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے سب کو محفوظ رکھے۔ اپنی اولاد کی خود سے تربیت کریں، کسی کے ہاتھوں میں نہ دیں، اپنی بیٹیوں کی بالخصوص تربیت کریں۔ نوجوان نسل کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں آج موجودہ دور میں یہ میڈیا کی جو الغار ہے، بالخصوص سوشل میڈیا، اور پھر یہ جو کلچر ہے یہ بد تہذیبی، کہ جس کے بعد کیا ہوتا ہے، لڑکیاں قتل ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھو نا کتنے ایسے کیسز آتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور بالکل اقدار اور روایات کو بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے، اور پھر بعد کے اندر ماں باپ بیچارے روتے پیٹتے رہ جاتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری تباہی اور کالک چہروں پر مری جاتی ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عزتیں محفوظ رہیں، ہمارے اقدار اور روایات کے سلسلے ان کو تحفظ ملے، تو خود سے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنا خیال خود کرو۔ جس وقت تم خود اپنا خیال کرو گے نا، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم خود بالکل سیدھے ہو تو جو گمراہ ہے نا وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے ان حالات کے اندر اور اس واقعہ سے بالخصوص، ایسے واقعات اکا دکا ہی آتے ہیں نا میڈیا میں تو، لیکن اگر روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو تباہی مچی ہوئی ہے، شیطان کا، ابلیس کا رقص ہمارے قرب و جوار میں جاری ہے۔ لہذا آئیے اپنی بھی حفاظت کریں، اپنی اولادوں کی بھی حفاظت کریں، اللہ سے دعائیں بھی کریں، اور اس کے لیے جو اسباب اور وسائل ان کا استعمال بھی کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو اللہ کے فضل سے اچھی تربیت دے کر مستقبل میں ایک اچھا مسلمان ان کو بنائیں۔ اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے برعکس الحمدللہ جہاد ہوتا ہے، اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوس کے اندر افغانستان کے اندر اللہ کے دشمنوں کو کتنی بڑی شکست ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے دشمنوں کو یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس خطے کے اندر خاص طور پر یہ جو انڈیا ہے، یہ پاکستان کے وجود کو تو بالکل برداشت نہیں کرتا، سب کو ہی پتا ہے، اور اب افغانستان کے اندر اتنی بڑی شکست، اور پھر اس سے انڈیا کے جو خواب اللہ نے ملیا میٹ کر دیے ہیں، اب یہ سارے اللہ کے دشمن انتقام جو ہے وہ پاکستان سے لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے حالات کے اندر ہمارا یہ بھی فریضہ بنتا ہے، جہاد، مجاہدین کی محبتوں کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ یہ جو کشمیر والا معاملہ ہے، دیکھو نا 5 اگست گزری ہے، دنیا بھر کے اندر کشمیریوں کے حق میں لوگوں نے آواز اٹھائی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان سے بھی ایک مضبوط اور توانا آواز اٹھنا شروع ہو چکی ہے۔ تو اس کا بھی حل کیا ہے؟ کشمیر کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہمارے بڑے تو کہتے ہیں، ہمارے ذمہ داران تو کہتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، لیکن انڈیا وہ کہتے ہیں لاتوں کے بھونٹ باتوں سے نہیں مانتے۔ ہمارے وزیر خارجہ صاحب کا بھی بیان تک کتنی بڑی تعداد کے اندر انڈیا نے اپنے لوگوں کو کشمیر میں لا کر وہاں کی باقاعدہ شہریت دے دی ہے۔ وہ اس کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے زمین کا چپا چپا مسلم اسٹیٹ بنے گا۔ کشمیر جو دروازہ ہے نا، اب اس کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ افغانستان کا غزوہ تو اللہ نے مکمل کروا دیا، اب انشاءاللہ اگلا جو غزوہ شروع ہونا ہے وہ کون سا ہے؟ غزوہ ہند، جس کی نشاندہی اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزتیں عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔